نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا کائنات، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، غیب داں نبی، حاضر و ناظر نبی، مالک و مختار نبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں عقیدت و محبت کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معجد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاة والسلام. خلیفہ مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محبوب رضا روشد القادری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہمارے پیشوا و مقتدا تھے مفتی اعظم. ہمارے پیشوا و مقتدا تھے مفتی اعظم، شبیہ حضرت احمد رضا تھے مفتی اعظم. شبیہ حضرت احمد رضا تھے مفتی اعظم. تھا نوری نام، نوری شکل، نورانی بدن. تھا نوری نام، نوری شکل، نورانی بدن. مثال شمع بزم اصفیہ تھے مفتی اعظم. مثال شمع بزم اصفیہ تھے مفتی اعظم. اور سراپا ذات اقدس آپ کی ایک مشک عنبر تھی. سراپا ذات اقدس آپ کی ایک مشک عنبر تھی. گلے خوشتر گلستان رضا تھے مفتی اعظم. گلے خوشتر گلستان رضا تھے مفتی اعظم. اور نہیں آتا نظر شب زندہ دار ایسا زمانے میں. نہیں آتا نظر شب زندہ دار ایسا زمانے میں. یقیناً آفتاب اولیاء تھے مفتی اعظم. اور مثال شمع نورانی خصال مفتی اعظم. دلم مغموم شد از انتقال مفتی اعظم. بئیں لا تقنطوا من رحمت اللہ آیت روشن. بئیں لا تقنطوا من رحمت اللہ آیت روشن. بگو روشن بتاریخ وصال مفتی اعظم. آج ہم اور آپ تاجدار اہل سنت شبیہ غوث اعظم مجدد ابن مجدد اعظم آفتاب ولایت و کرامت محی الدین آل الرحمہ ابو البرکات محمد مصطفیٰ رضا نوری برکاتی قادری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے 41ویں عرس مقدس کی دوسری تقریب میں شریک ہو کر ان کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں. یوں تو خلیفہ مفتی اعظم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضور سیدی مرشدی سراج ملت علیہ رحمت و رضوان ہر محفل کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن آج کی تاریخ میں یعنی 14 محرم الحرام اپنے مرشد حضور مفتی اعظم کے اس عرس کی تاریخ میں حضور سراج ملت الگ رنگ میں نظر آتے تھے. اس کی گواہی آپ سب دیں گے. اور کیوں نہ الگ رنگ میں نظر آتے، ان کے مرشد کا خصوصی فیضان ان پر تھا اور وہی فیضان ان پر غالب تھا. سراج ملت تو اپنے مرشد حضور مفتی اعظم کی ذات میں فنا ہو چکے تھے، اور ایسے فنا کہ شاعر نے جب آپ کی اس فنائیت کو دیکھا، اپنے مرشد سے محبت اور پیغام مرشد کو عام کرنے کا جذبہ دیکھا، تو برملا یہ کہہ اٹھا، مفتی اعظم امام احمد رضا کا آئینہ. مفتی اعظم امام احمد رضا کا آئینہ.
مفتی اعظم کا آئینہ سراج اظہر رضا، مفتی اعظم کا آئینہ سراج اظہر رضا۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا خاندان دیکھیں تو اس مبارک خاندان میں ایک سے علم و فضل کے آفتاب و مہتاب نظر آتے ہیں، جن کی علمی کرنوں سے کل بھی زمانہ فیض پا رہا تھا، آج بھی فیض پا رہا ہے، اور جب تک ان کی کتابیں روئے زمین پر باقی رہیں گی اور صبح قیامت تک باقی رہے گی، اس وقت تک زمانہ فیض پاتا رہے گا۔ لیکن میرے مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف خاندانی شرافت یا علمی گھرانے کی وجہ سے اعلیٰ و ممتاز نہیں تھے، ان کا گھرانہ تو ایسا گھرانہ کہ گویا علم کا کارخانہ ہے، اور جو بھی ان کی ٹکسال میں ڈھلتا ہے وہ علم و فضل کا ہمالہ نظر آتا ہے۔ اسد اقبال نے بہت خوب اپنے انداز میں اس کو کہا کہ وہ رضا کا گھرانہ ہے پیارے، علم کا کارخانہ ہے پیارے، ان کی ٹکسال میں جو ڈھلے گا علم کا ایک ہمالہ بنے گا۔ میرے مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی وجاہت کے مالک تو تھے ہی، یعنی آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نور نظر لخت جگر تو تھے ہی، آپ کی ذاتی خوبیاں بھی ایسی تھیں جس کی وجہ سے سب میں ممتاز، سب میں نمایاں، سب میں بہتر اعلیٰ نظر آتے تھے۔ علم و دانش، تقوی و طہارت، شرافت و کرامت اور استقامت میں بے مثال و بے نظیر حضور مفتی اعظم کی ذات تھی۔ ہر بزم کی شان، ہر محفل کی جان حضور مفتی اعظم کی ذات تھی۔ آپ کا رستہ راہ جنت، جو بھی آپ کے راستے پر چلا وہ جنت الفردوس تک پہنچا اور پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے، اور جس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا اس کا حال کیا ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان نے بڑے خوب انداز میں فرمایا کہ رہنمائے راہ جنت ہے تیرا نقش قدم، رہنمائے راہ جنت ہے تیرا نقش قدم، رہنمائے راہ جنت ہے تیرا نقش قدم، راہ جنت طے نہ ہوگی تیرا رستہ چھوڑ کر، راہ جنت طے نہ ہوگی تیرا رستہ چھوڑ کر، ایک تم دنیا میں رہ کر تاریخ دنیا رہے، ایک تم دنیا میں رہ کر تاریخ دنیا رہے، رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر، رہ مفتی اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم، مفتی ایک تم دنیا میں رہ کر تاریخ دنیا رہے، رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر۔ وہ حضور مفتی اعظم جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ کی چلتی پھرتی تصویر کہیں، حضور مفتی اعظم کو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی سچی تفسیر کہیں، حضور مفتی اعظم اہل سنت، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے مبلغ و ترجمان، حضور مفتی اعظم کو اخلاق و کردار اور سیرت سنت رسول کا آئینہ کہیں، حضور مفتی اعظم ہر
بزم کی شان، ہر بزم کی جان۔ مفتی اعظم سرکار استقامت کے ایسے جبل مستحکم تھے کہ نازک سے نازک وقت میں بھی ان کے پیروں میں لغزش نہ آ سکی۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہر حال میں شریعت پر استقامت ہے۔ نوکے قلم سے نکلے ہوئے فتاوے شریعت کی روشنی میں ہوا کرتے تھے۔ نائب مفتی اعظم مفتی شریف الحق علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے حضور مفتی اعظم کی صحبت میں رہ کر ہزاروں فتاوے تحریر فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم صرف حضور مفتی اعظم تھوڑی تھے، مگر بلکہ حقیقت میں مفتی اعظم محدث اعظم بھی تھے، مفسر اعظم بھی تھے، مدبر اعظم بھی تھے، مورخ اعظم بھی تھے۔ علم و فضل کے مہتاب کا نام حضور مفتی اعظم۔ حضور مفتی اعظم جن کا سینہ عشق رسول کا مدینہ تھا، وہ حضور مفتی اعظم جن کا دل خوف الہی کا گنجینہ تھا، وہ مفتی اعظم جن کا دل ہر وقت یاد الہ میں ذکر الہ میں جاری رہا کرتا تھا، وہ مفتی اعظم جن کے بستر مبارک کا یہ عالم کہ کوئی عالم دین اپنے دل کو جاری کرنے کی نیت سے اس پر لیٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کو اپنی یاد میں جاری فرما دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے آسمان میں صرف ایک آفتاب ہے، اسی طرح آسمان علم و عرفان، آسمان فضل و کمال اور آسمان زہد و تقوی پر اس وقت صرف ایک آفتاب تھا، اس آفتاب کو دنیا مفتی اعظم کہتی تھی، اور دنیا نے دیکھا کہ آفتاب کی اس روشنی سے پوری دنیا روشن ہوئی اور ہو رہی ہے۔ نسب بندی کی مخالفت میں آپ کا فتویٰ دینا اور لاکھ مخالفت اور حکومتی دباؤ کے باوجود اپنے اس فتوے پر اٹل رہنا اور شدھی تحریک میں لاکھوں غیر مسلموں کو آپ نے جس انداز میں داخل اسلام فرمایا، اور اس ایام میں آپ نے اپنی 10 دکانوں کو بیچ کر اس کی رقم کو علماء کرام کو دیا، اور ان علماء کرام کو فرمایا کہ آپ گھر کی فکر نہ کریں، اب دین کی تبلیغ فرمائیں اور شدھی تحریک جس طرح عروج پر ہے اس کا خاتمہ کریں۔ اسی مفتی اعظم سرکار نے، جن کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی، 25 یا 26 سال کی عمر تھی، اس عمر پاک میں حضور مفتی اعظم سرکار نے ایسی دین کی تبلیغ فرمائی، ایسی خدمت فرمائی کہ 4.5 لاکھ مرتدین کو داخل اسلام فرمایا، اور اسلام کے اس پرچم کو مزید بلندی عطا فرمائی اور اس کی بنیاد کو استحکام عطا فرمایا۔ سچ کہا، حق کہا راز الہ آبادی نے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، 2021 کی نہیں، آج تو سب، جیسے حضرت علامہ انیس عالم سیوانی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت بننے کی ہوڑ، مفتی اعظم بننے کی ہوڑ اور حضور تاج الشریعہ بننے کی ہوڑ، لیکن یہ گھرانہ خصوصی فیضان اس گھرانے پر اگر ہے تو سرکار غوث اعظم کا ہے، سرکار غریب نواز کا ہے، اور امام عالی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی کرم اگر ہے اس دھرتی پر، بریلی کی سرزمین پر، تو اعلیٰ حضرت کے گھرانے پر ہے کہ جس رضا نے الحمدللہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے دین کی ایسی تبلیغ فرمائی، دین کی ایسی خدمت فرمائی کہ آج دین کی پہچان کا نام امام احمد رضا ہے۔ راز الہ آبادی نے کہا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے، ایسا مرشد سبحان اللہ۔
حضور مفتی اعظم اپنے کلام میں فرماتے ہیں بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں۔ حضور مفتی اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ الہ العالمین میں قبول تھی، رب نے اپنے کرم و فضل سے آپ کی بصیرت کو خوب روشن فرما دیا تھا، لہٰذا حضور مفتی اعظم کی بصیرت ایسی روشن ہوئی کہ راز الہ آبادی علیہ رحمت و رضوان، انہی کا ایک واقعہ ہے کہ سرکار مفتی اعظم کے زمانے میں جو بھی حضور سے ملنے کے لیے آتا بریلی شریف، تو وہ آتا تو اپنی مرضی سے تھا، وہ آتا اپنی مرضی سے تھا، لیکن جب وہاں سے جاتا تو حضور مفتی اعظم کی اجازت سے جاتا۔ جب تک اجازت نہ ہوتی تو کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں سے جائے۔ وہ حضور مفتی اعظم کی ایسی محبت تھی کہ بغیر اجازت لیے کوئی مرید، کوئی چاہنے والا آپ سے ملے بغیر اجازت کے جا نہیں سکتا تھا۔ راز الہ آبادی کا یہ واقعہ ہے کہ ان کو ملاقات کے لیے تشریف لائے، ان کو جانا تھا ایک مشاعرے میں، ان کی ٹرین تھی شام کی، اجازت طلب کی حضور مفتی اعظم سے، حضور مفتی اعظم نے منع فرمایا۔ اب پیروی کسی کو لے کے آئے، کہا آپ حضرت اجازت دلوا دیجئے، لیکن ساری کوششیں ان کی ناکام ہوئیں۔ حضور مفتی اعظم نے ان کو جانے سے منع فرمایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور منع فرما رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا جانا ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا۔ دوسرے روز تیسرے روز اخبار میں خبر آئی کہ جس ٹرین سے وہ جانے والے تھے، جس ٹرین سے ان کا سفر تھا، وہ ٹرین حادثے کا شکار ہوئی اور جس بوگی میں ان کی سیٹ تھی وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ اللہ اکبر! کہنا پڑے گا کہ یہ مفتی اعظم کی بصارت تھی، یہ بصارت تھی اور یہ بصیرت تھی کہ جس کی بنیاد پر میرے مفتی اعظم راز کو بھی دیکھ رہے تھے اور سفر کے راز کو بھی دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ! بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، ایسی روشن ہوئی کہ جو اس کارخانے سے لگا، وابستہ ہوا اور سچا ان کا پیروکار بنا، اس کی بھی بصیرت ایسی روشن ہوئی کہ وقت نے اس کو تاج الشریعہ کہا، وقت نے اسے سراج ملت کہا، وقت اسے محدث کبیر کہتا ہے، اور وہی وقت آج کا زمانہ اسے اسجد رضا قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند کہتا ہے۔ مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم جنہوں نے زندگی بھر حق گوئی اور بے باکی کا مظاہرہ فرمایا، تا دم حیات کربلا کا پیغام عام فرماتے رہے، حسینی مزاج اور حسینی جذبہ لیے ہمیشہ حق کی تائید و حمایت فرماتے رہے، حکومت کے رعب و دبدبے سے بے خوف رہ کر حق و صداقت کی آواز آپ نے ہمیشہ بلند فرمائی، شریعت کی تحفظ کی خاطر کسی کی پرواہ حضور مفتی اعظم نے نہیں کی۔ امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے باطل کی اطاعت کرنے کے بجائے شہادت کا راستہ اختیار کیا، مگر سر نہ جھکایا اور یزیدی مشن کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ امام علی مقام نے کربلا معلی سے جو حق کو صداقت کا پیغام عطا فرمایا تھا اور یہ درس دیا تھا کہ سب کچھ لٹا دینا
سب کچھ قربان کر دینا مگر باطل کی حمایت کسی طور پر نہیں کرنا۔ میرے مفتی اعظم نے اسی حسینی مزاج کو زندگی عطا فرمائی، باطل حکومت کو خاطر میں نہ لایا، ہر چیلنج کو قبول کیا، جم کر مقابلہ کیا، لیکن شریعت کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، ظالم کی کبھی آپ نے حمایت نہیں کی، ظلم کے خلاف آپ ہمیشہ آواز بلند فرماتے رہے۔ اپنی طرز زندگی سے اب مذہب اسلام پر مر مٹنے کا، شریعت مطہرہ پر ہر طریقے سے جان مال قربان کر دینے کا جذبہ اور شوق عطا فرمایا، اور ثابت کر دیا کہ کربلا والے کسی دور میں بھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتے، اور جس پر غوث اعظم کی حمایت کا پنجہ ہو وہ کبھی مات نہیں کھا سکتا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، گتا تیرا۔ مفتی اعظم سرکار حضور مفتی اعظم شبیہ غوث اعظم تاجدار اہل سنت ہم شبیہ غوث اعظم بھی تھے۔ جس طرح امام احمد رضا کو غوث اعظم کی بارگاہ اقدس سے خاص حصہ ملا تھا، میرے مفتی اعظم کو بھی غوث پاک کی خوب توجہ حاصل رہی، اور یہی وجہ ہے کہ شبیہ غوث اعظم سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولایت و کرامت کا بھی خوب شعرا ہوا، یعنی مفتی اعظم جہاں علم و فضل کے تاجدار ہیں وہی ولایت و کرامت کے آفتاب و مہتاب بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور مفتی اعظم کے خصوصی فیض و برکات سے، آپ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان کی قبر نور پر رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین و بجاہ عم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شریف